أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية والثورة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله بلندر صلوات. عزیزان محترم، جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کل وہ سرزمین آباد ہو جائے گی جہاں پہ جہاد ہونا ہے. عزیزان محترم، اگر ہمارے سامنے عمومی بات ہے کہ اگر کوئی ہمارے منہ پر آ کر ہماری لان تان کرے، ہمیں برا بھلا کرے، تو ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ غصے سے ہمارا چہرہ لال ہو جاتا ہے، ہماری کیفیات نارمل نہیں ہوتی، ہم خوش نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے منہ پہ ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم تکلیف میں ہوں تو پھر ہماری اور زیادہ بری حالات ہوتی ہیں. لیکن کربلا میں دیکھا گیا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے سخت مسائل تھے، اس انتہا میں بھی حسین کے چہرے پہ ایک اطمینان قلب موجود تھا، ایک ایسی سرخی تھی، اور صرف حسین کے نہیں تمام صحاباؤں کے چہروں پہ ایک خوشی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا جو راستہ ہے وہ حق کا راستہ ہے. ہم جناب حسین کے اطمینان قلب تک تو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ حسین وہ ذات ہے کہ جس کے لیے امام حسن خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے قریب ترین میرا بھائی حسین تھا، رسول اللہ سے نزدیک ترین میرا بھائی حسین تھا. اور امام حسن فرماتے ہیں وَكَانَ يَقْرُؤُ الْوَحْيَ قَبْلَ يُطْلَقَ، کہ میرا بھائی حسین وہ تھا کہ جس نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھا ہے. میرا بھائی حسین وہ ہے کہ جو پیدا ہونے سے پہلے فقیہ تھا. یہ ہے امام حسین علیہ السلام. ایک ایک روایت میری نگاہوں سے گزری کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا مٹی سے، اور جب ان میں روح ڈالی تو حضرت آدم نے عرض کی کہ یا اللہ، کیا سب سے پہلے مٹی سے خلق ہونے والا میں ہوں؟ تو اللہ نے کہا ہاں، تم ہی ہو کہ جو خلق ہوئے ہو. لیکن اسی وقت آدم کہتے ہیں کہ بس میں ایک 5 انوار کو دیکھ رہا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے خلق ہے، لیکن یہ نور ہے، اور یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن میں مجھے اپنی حیت اور صورت نظر آ رہی ہے. تو ندا آتی ہے کہ یہ وہ 5 ہیں کہ جو تیری ہی اولاد میں سے ہیں. اگر میں ان کو خلق نہ کرتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. میں نے ان 5 کو اپنے 5 نام سے مشتق کیا ہے. اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو جنت نہ ہوتی، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو جہنم بھی نہ ہوتا، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو عرش کو میں خلق نہ کرتا، نہ آسمان کو خلق کرتا، نہ زمین کو خلق کرتا، نہ جنوں کو خلق کرتا، نہ انسانوں کو خلق کرتا. میں اگر محمود ہوں تو یہ محمد ہے، میں اگر علی ہوں تو یہ علی ہے، میں اگر فاطر ہوں تو یہ فاطمہ ہے، میں اگر احسان ہوں تو یہ حسن ہے، اور میں اگر محسن ہوں تو یہ حسین ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے نور سے 14 انوار خلق کیے کہ حضرت آدم کے وجود سے بھی 14,000 سال پہلے ہماری خلقت ہو چکی تھی اور ہماری ارواحیں موجود تھیں. یہ تمام زمین و آسمان اماموں کی وجہ سے ہے. اگر ان کو وجود میں لانا ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا. عزیزان محترم، امام حسین کے لیے امام حسن کے جملات ہیں کہ یہ فقیہ ہے. فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو تمام اسلام کے دین کا پتہ ہوتا ہے. امام حسن میری جان قربان ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے فقہا موجود ہیں جن کو ہم فقہا کہتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی ہماری رسول اللہ اور ائمہ کی جتنی بھی احادیث ہیں اس میں سے
अखज़ करते हैं कि आजकल के ज़माने के मसाइल क्या होंगे, और जब अपना फतवा बनाते हैं तो आखिर में कहते हैं वल्लाहुल आलम, कि हमें इतना इल्म नहीं, खुदा बेहतर जान सकता है। हमेशा अपने फतवों में लिखा जाता है कि वल्लाहुल आलम। हम किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पर जाते हैं तो किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं। अगर हमें घर में कोई चीज बनवानी है, तखत बनवाना है, तो उसके एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हैं, तो एक्सपर्ट के पास जाएंगे, किसी ऐसे नहीं कि नीम हकीम के पास चला जाएंगे कि इलाज करवाना है। इसी तरह अगर हम खवातीन हैं, अपने आप को बनने संवरने के लिए भी ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं, लेकिन कभी उनसे हम ये नहीं पूछते कि नुस्खे में क्या लिखा है। कभी डॉक्टर से पूछा है ये दवा में क्या है, क्यों नहीं है, लेकिन चुपचाप हम लोग ले लेते हैं। इसी तरह दीन लावारिस नहीं है। दीन को कोई बताने वाला है कि कोई हो इस जमाने में कि हमें बताए क्या हलाल हलाल है और जो हराम है ये हराम है। इसको बताने वाला कोई होना चाहिए। तो इसी चीज के लिए आइमाओं ने अपने जमाने में इशारतन ये बात बताई है। जिस चीज की वजाहत की इमाम ने अपने जमाने में कि ये हलाल है ये हराम है, वो तो हलाल हराम है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जैसे कि उस जमाने में जहाज नहीं थे। अगर कोई शख्स जहाज पे सफर कर रहा हो और नमाज का वक्त हो और उसको पता है कि बहुत लंबे लंबे सफर भी होते हैं, उसको पता है मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, तो अब नमाज कैसे पढ़नी है ये पता करने के लिए हमें फकीह के पास जाना होगा। इमाम के जमाने में इंश्योरेंस के मसाइल नहीं होते थे। इमाम के जमाने में टेस्ट ट्यूब बेबीज, आजकल बहुत से मसाइल इस तरह के आ गए हैं कि उस जमाने में नहीं होते थे। इमामों ने अपने ही जमानों में अपनी अहादीस में इशारतन ये चीजें बयान की, क्योंकि अगर वाज़े तौर पर कह देते तो उन लोगों को समझ में ना आता। अगर हम अपने बुजुर्गों से पूछे तो उनके जमाने में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा मोबाइल आ जाएगा जो बगैर तार के भी चलेगा। तो अपने दादा नानाओं से अगर हम पूछे तो उनके दिमाग में नहीं था। वो तो कहते हैं ये ऐसी इजाद है कि हमारे लिए हैरत अंगेज चीज है। वो अलग बात है हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम इस जमाने के बच्चे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए तो उस जमाने में अगर इमाम सराहतन बयान कर देते तो उन लोगों के लिए मुश्किल होती वो समझनी। तभी अपने अकवाल में से उन्होंने इशारतन ये चीज बयान की। और ये जो उलमा है ये 80-80 साल इल्म हासिल करते हैं। ये ऐसे ही नहीं कि उठ के बस आ गए मिंबर पर और फतवा बयान कर दिया। 80 साल एक एक उसमें सब्जेक्ट में बाकायदा डिग्री हासिल करते हैं और 80 साल पे जाकर कहीं जाके वो मुज्तहिद बनते हैं। और तब भी वो अपना जब फतवा लिखते हैं तो कहते हैं वल्लाहुल आलम। लेकिन जब हम हुसैन से मसला पूछते हैं, जब हम हसन से मसला पूछते हैं तो वो वल्लाहुल आलम नहीं कहते, क्योंकि उनको तो लोहे महफूज पूरी हिफ्ज है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरे नबी के पास इमाम हसन मौजूद थे। उनकी गोद में तशरीफ फरमाते एक शख्स आता है, कहता है रसूल मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। इमाम रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये तुम्हारे सामने हसन मौजूद है, छोटे से बच्चे हैं, उस वक्त 3-4 साल के। तो कहते हैं मौला ये तो बच्चा है, अब जो उनको बच्चा समझता है फिर वो जलील भी वैसा ही होता है। बहरहाल इमाम रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये वो है कि जिसने लौहे महफूज पढ़ी हुई है। और इमाम हसन से वो सवाल करता है कि मैंने हालत एहराम में शिकार कर दिया, अब मुझे बताइए कि इसका कफ़ारा क्या है। इमाम हसन के जो उस वक्त बहुत छोटी सिन में है बयान करते हैं कि नाना इसने तो सवाल ही मुकम्मल नहीं किया। रसूलुल्लाह कहते हैं बयान करो कि ऐसे कितने सवाल होंगे। तो कहता है कि नाना इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जिस एहराम में थे क्या वो हज का एहराम था या उम्रे का एहराम था। जिस जानवर को इन्होंने शिकार किया है वो चौपाया था या फिर परिंदा था। जिस जानवर का इन्होंने शिकार किया है वो बच्चा देने वाला था कि अंडा देने वाला था। और यूं करते करते मेरे मौला हसन ने 28 सवाल बताए और फिर उन 28 के जवाब बताए। ये है वो इल्म कि जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पाते थे कि इतने छोटे इसी तरह मशहूर वाक़या है, क्योंकि शाम एक ऐसी जगह थी जहाँ पे आइम्मा मासूमीन के लिए बुग़्ज़ बहुत ज्यादा डाला गया था लोगों के दिलों में। एक शख्स आया शाम में उसने कहा कि मौला को बहुत बुरा बना था। मौला मजमे में बैठे हुए हैं और कहता है कि आप हैं कौन और आपका क्या हस्ती है। तो मौला कहते हैं मुझे गैर गुस्सा मत दिलाओ, ऐसा ना हो कि मैं शाम को इराक और इराक को शाम कर दूं।
وہ شخص کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے مت کریں آپ، جب آپ سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس نے بہت مولا کی توہین کی۔ اسی وقت مولا نے صرف اس کو اشارہ کر کے کہا کہ اے عورت، تو ہم مردوں کے درمیان میں کیا کر رہی ہے؟ یعنی کہ اس کا جو جنس تھا وہ تبدیل ہو چکا تھا، اور روایات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ جو گھر میں عورت بیٹھی تھی وہ مرد ہو چکا تھا۔ تو یہ ایسے واقعات ہے کہ ہمارے امام کی کرامات، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا تو ذات کچھ نہیں، یا مولا نے وہ کرامات کر کے دکھائی ہیں۔ بس ذرا محترم، بہت وقت لے لیا، آج انشاءاللہ ان مصائب کی طرف جائیں گے کہ جو کربلا کے سخت ترین مصائب ہیں۔ کربلا میں جب مولا عباس آئے ہیں تو انسان کہہ سکتا ہے کہ ہاں، عباس جری علی کا بیٹا واقعی جنگ کے لیے آیا تھا تو ہم نے اس سے جنگ کی۔ مولا علی اکبر بھی جنگ کے لیے آمادہ ہو کے جنگ کے میدان میں اترے تھے، مولا قاسم بھی اترے تھے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا علی اصغر کیا تلوار لے کر جنگ میں آئے تھے جو اس سے جنگ کی گئی؟ کیا وہ نیزہ پہن کر نیزہ لے کر آئے تھے؟ یہ ایک ایسی مصیبت ہے، ایک ننھا سا سپاہی کیسے میدان جنگ میں آئے گا لڑنے کے لیے کہ اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ مزدوران محترم، وہاں کی مائیں اپنے اپنے بچوں کو تیار کرا رہی ہیں۔ مولا حسین خیموں کے ارد گرد جا رہے ہیں اور ایک ایک طرف سے آواز آ رہی ہے، کوئی علی اکبر کو کہہ رہا ہے بیٹا قربانی دینا، کوئی قاسم کو کہہ رہا ہے۔ اتنے میں حسین کو آواز آتی ہے کہ بیٹا تم بہت ننھے ہو، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا بیٹا، میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں بیٹا، لیکن اگر کوئی تیر تمہاری طرف پھینکے تو اپنا سر اونچا کر کے وہ تیر اپنی گردن پہ لے لینا۔ عزاداران محترم، امام حسین نے حلم الناصر کی بہت دفعہ صدائیں دی ہے، ہر دفعہ اس حلم الناصر کا ایک الگ اثر ہوا ہے۔ مولا نے جب ایک دفعہ حلم الناصر ینصرنا بولا تھا تو خود روایات میں ہے کہ اللہ نے کہا اے حسین آپ کہیں تو میں کربلا کو لٹ دوں، کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے مدد نہ کی، لیکن مولا کہتے ہیں نہیں ہے پروردگارا، میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا میں اپنی اتمام میں حجت کروں گا۔ مولا نے ایک دفعہ پھر کہا تھا حلم الناصر ینصرنا، روایات میں ہے 70,000 فرشتے مولا کی مدد کے لیے آئے، مولا نے ان کو بھی بس کر دیا۔ پھر دوبارہ حلم الناصر کی صدا دی، ارے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں پھوپھی اماں میری عصا لائیے گا، بس بابا کی نصرت کے لیے جاؤ۔ عزیزان محترم، جب آخری دفعہ حلم الناصر کا جملہ کہا ہے تو نبی زادیوں کے خیمے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ارے یہ سننا تھا گئے ہیں دوڑتے ہوئے کہ زینب میں ابھی زندہ ہوں، کہا آپ نے حلم الناصر کی صدا دی، اصغر نے خود کو چولہے سے گرا دیا۔ بس امام حسین نے کہا رباب علی اصغر کو تیار کرا کے دو، ایک سفید کپڑا بچھایا گیا، علی اصغر 6 باہیں کو لٹایا گیا، اب حسین اپنے دامن میں لے کے چلے ہیں۔ روایات بیان کرتی ہے کہ ہر دشمن کو لگا کہ حسین قرآن کو لے کر آئے ہیں، لیکن حسین نے ایک اپنی عبا کھولی، فوج کے سامنے ننھے سے علی اصغر کو رکھا، کہا میں تم سے لڑنے آیا ہوں نا، یہ ننھا 6 ماہ کا علی اصغر تو لڑنے نہیں آیا، اس کو پانی پلا دو۔ بس عمر سعد نے حرملہ سے کہا حرملہ حسین کا کلام قطع کرنا۔ ارے حرملہ وہ شخص ہے کہ جس نے عباس کے اوپر بھی تیر چلایا، جس نے قاسم کے اوپر بھی تیر چلایا ہے، لیکن اب تیر نہیں چل رہا۔ عمر سعد کہتا ہے اور حرملہ تجھ سے تیر کیوں نہیں چلتا؟ کہتا ہے میں جب تیر چلانا چاہتا ہوں ایک بی بی نقاب پوش آتی ہے، اپنا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے۔ بس مولا نے علی اصغر کو اپنی دامن میں چھپا لیا۔ عزیزان، روایت میں ہے کہ مولا علی اصغر کو جب خیموں کی طرف لے کے گئے ہیں، مولا 7 دفعہ آگے بڑھتے ہیں، 7 دفعہ پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لعنۃ اللہ القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق علی